پہلی کڑی آرٹیکل نمبر 3، اس کا آرٹیکل نمبر 3 یہ تھا کہ ہم اس وقت جس مقام پہ کھڑے ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے وسائل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم جب فنینشلی مضبوط ہو جاتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک عزت اور مقام بھی ہونا بھی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پسندیدہ لوگ ہمارے پیارے ہمارے پاس رہیں، ہمارے ارد گرد رہیں، ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ ایک اچھا مستقبل، ایک اچھی زندگی، اچھے وسائل، اچھی فیملی، اچھے دوست، یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ہم خوش باش ہیں. لیکن ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب کا ایک شعر ہے، میں اس کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. انہوں نے کہا کہ چھٹا روٹی کو رکھ لو. روٹی یعنی کہ پیٹ کو رکھ لو جو آپ نے کھانا ہے، یہ آپ چھٹا کر لیں. ٹھیک ہے. اور ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ بزرگوں اگر آپ کہیں صلاح ہے اصلاح نہیں، کیوں نہ یہ چھٹا پہلے کر لیا جائے، یعنی کہ روٹی کو پہلے رکھ لیا جائے. روٹی ہوگی، کلمہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا. اگر روٹی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہونا. کیونکہ مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جو انسان ہے افلاس، مفلسی، بھوک، پیاس اس کو کفر تک لے جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ فنینشلی مضبوط نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، آپ کے پاس بہتر مستقبل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کفر کی طرف راغب ہو جائیں. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں، بہترین قسم کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے. لیکن اس بات کا لحاظ بھی رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی دوڑ کے پیچھے پیچھے آپ آخرت کو بھول جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کو آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہے، اور چلتا ہے انسان اگر کوشش کرے تو. کیوں نہیں چلتا؟ دونوں وسائل کو مینج کریں کہ آخرت بھی آپ کی ہو، دنیا بھی آپ کی ہو. اور یہ طریقہ سلاف کے رستے پہ چل کے ہی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ادھر غریب ہیں، آپ ادھر مسکین ہیں، آپ ادھر فقیر ہیں، لوگ آپ کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ انہیں آخرت کی فکر سنانے پہ لگے. انہوں نے کہنا کہ تمہاری دنیا تو ہے نہیں، تم ہمیں اس اندیکھی دنیا کی طرف کس طرح لے کے جا سکتے ہو. اس لیے اپنے آپ کو بہتر ادھر بھی کرنا آپ کا حق بنتا ہے، تاکہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ یہ واقعی ہی کلمے کے اوپر یقین کرنے والا مسلمان ہے، کہ دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے. یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر تو آپ محتاجی اور مفلوجی اور مفلوج ہو کے زندگی گزاریں، اور آخرت کے اندر آپ لوگوں کو دعوت دیں. بے شک آخرت بھی آپ کی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگی، لیکن دنیا بھی تو ایک مسلمان کا حق ہے نا. دنیا میں بھی تو اس کا جینے کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ ہمارا وہ آرٹیکل نمبر 3 تھا جس کے اندر ہم نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ آخرت ہی آپ کی آخری اصل زندگی ہے، لیکن اس کا دار و مدار آپ کی دنیاوی زندگی پہ ہے. اللہ آپ کو ادھر بھی نوازے گا، اللہ آپ کو ادھر بھی نوازے گا. کوشش تو کریں، مانگے تو صحیح، محنت تو کریں. یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور وہ آخرت بھی آپ کی ہے. دنیا کماؤ، رج کے کماؤ، جتنی ہو سکتی ہے کماؤ، پھر آخرت کے لیے لٹاؤ. اور یہی زندگی کا مزہ ہے کہ اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی حکمرانی دے، اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی امارت دے، اور اللہ آپ کو آخرت کے اندر بھی اپنا کرم دے. یہی ہے جی، دنیا بھی احسن ہو اور آخرت بھی احسن ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دونوں جہاں